السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ سے پیوستہ گفتگو طلقائے مکہ یعنی فتح مکہ کے وہ قیدی، وہ مفرور جو زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے رہے، آپ کے پیارے صحاب کا قتل عام کرتے رہے اور اسلام کی جڑ کاٹنے کی خاطر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، مگر یہی لوگ جن میں سر فہرست ابو سفیان اور اس کی ذریت ہے، مگر یہی لوگ فتح مکہ کے دن جب ایک بند گلی میں آ گئے، جب یہ بند گلی میں آ گئے تو ان کو فرار ہونے کے لیے کوئی راستہ نہ ملا۔ نہ یہ دائیں طرف فرار ہو سکتے تھے، نہ یہ بائیں طرف فرار ہو سکتے تھے۔ کیوں؟ اس وقت یہ رسول اللہ کے اصحاب کے نرغے میں تھے۔ تو یہ لوگ مجبوری کی حالت میں مسلمان ہو گئے اور اسلام کی صفوں میں گھس آئے۔ یہاں ایک غور طلب بات ہے جس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہونا چاہو، خواہ وہ تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، تم اسے روک دو۔ آپ کو ایسا اختیار نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا، اسلام میں آپ نے اس کو اسلام میں داخل کیا۔ گو بعد میں صالح مومنین کی ایک علیحدہ فہرست بنی اور منافقین کی ایک علیحدہ فہرست بنی۔ اسی طرح فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے طلقاء، فتح مکہ کے قیدی جب مسلمان ہوئے تو آپ انہیں ایسا نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم لوگوں کو میں نے اسلام میں داخل نہیں کرنا۔ گو کے بعض ایسے نام ہے جو آپ نے اسلام میں داخل کیے مگر نام لے کر ان پر لعنت کی۔ ان میں مروان کا باپ حکم ہے جس پر آپ نے اس کا نام لے کر اس پر لعنت کی۔ اسی طرح دوسرا ایک شخص جو مسلمان ہونے کے لیے آیا، آپ نے اس کو مسلمان کیا مگر کہا کہ دور ہو جا میری نظروں سے، چل دور ہو میری نظروں سے، یعنی واشی بن حرب، حضرت امیر حمزہ کے قاتل۔ تو یہ نقطہ واضح ہوا کہ یہ آپ کو اختیار نہیں تھا کہ تم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جو بھی آیا اس کے لیے آپ نے دروازہ کھولا۔ مگر یہاں ایک غور طلب بات ہے کہ فتح مکہ کے جو قیدی، فتح مکہ کے جو طلقاء اور رسول اللہ کے ازلی دشمن جو مجبوری کی حالت میں اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور مسلمانوں میں گھس آئے تھے ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر، ان سے غور طلب بات، ان سے آپ نے اپنے اصحاب کو بہت ڈرایا۔ وہ اسلام میں تو داخل ہو گئے مگر آپ نے اپنے اصحاب کو ان طلقاء سے، ان نو مسلموں سے بہت ڈرایا۔ یعنی آپ نے چھپے ہوئے لفظوں میں نہیں، کھلے لفظوں میں کہا خطرہ خطرہ خطرہ، ڈینجر ڈینجر ڈینجر، ان سے بچ کے رہنا، ان سے بچ کے رہنا، ان سے بچ کے رہنا۔ کیونکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حضرت علی کے چاند جیسے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ نے ہمارے یہ خون میں شامل کیا ہے کہ ہم نے علی کا دفاع کرنا اور ان کے دشمنوں کا تعاقب کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آج کچھ احادیث کی شرح کرنی ہے، ان کی باطنی شرح کرنی ہے کہ ان احادیث کا ظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہے، باطن کیا ہے۔ پہلی حدیث جو گزشتہ درس میں بھی پڑھی گئی تھی، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے 448 نمبر پر۔ پہلا خطرہ، ڈینجر، بچ کے، آپ نے فرمایا ویح عمار تقتلوہ فئۃ الباغیہ یدعوہ من الجنت یدعونہ النار۔ اے عمار، ہائے ہائے،
تجھ کو ایک باغی گروہ، تجھ کو ایک باغی ٹولہ، تجھ کو ایک باغی لشکر قتل کرے گا، تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے، وہ تم کو دوزخ کی طرف بلاؤ گے۔ اس میں دو شبہات کا ازالہ کرنا ہے، یعنی اس میں کاٹ ہے ایک پروپوگنڈے کی۔ پہلا پروپوگنڈا تو یہ ہے کہ لوگ پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو لڑنے والے لوگ تھے وہ بھی صحابہ تھے۔ یہ ایک بہت بڑا پروپوگنڈا ہے۔ وہ صحابہ کون تھے، کس کردار کے مالک تھے، کس سیرت کے مالک تھے، کس کریکٹر کے مالک تھے، وہ تو ابھی خیر ہمیں پتہ چل ہی جائے گا۔ اس میں ایک بات یہ ہے جس کا پروپوگنڈا بہت ہو رہا ہے کہ جو دوسری طرف تھے وہ بھی صحابہ تھے، مگر بات غور کرنے کی ہے کہ آپ نے کہا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار تیری ہلاکت ایک باغی گروہ کے ہاتھوں ہوگی۔ اس میں کیا آپ نے اپنا فیصلہ بھی فرما دیا کہ جو تیرے ساتھ لڑے گا وہ باغی ہوگا، اور نشانی عمار کو مقرر کر دی۔ پہلی کاٹ اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو حکومت بناتی ہے، بانٹ، وٹا، ترازو، یہ بھی لوہے کا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یار میرے پاس یہ دیکھو لوہا اس سے اچھا ہے، میں تو پیاز اس سے تول کر لوں گا، یہ تمہارا جو کلو کا باٹ ہے، یہ 2 کلو کا باٹ ہے، یہ 5 کلو کا وٹا ہے، میں اس سے نہیں تول کر لوں گا، یہ بھی لوہا ہے، مگر میں اپنا باٹ یہ گھر سے لے کر آیا ہوں، اس سے میں تولوں گا، تو کیا ہوگا؟ وہ دکاندار اسی وقت سرکار کو اطلاع دے گا، پولیس کو اطلاع دے گا کہ یہ دیکھو ایک جال ساز، ایک فراڈیا یہاں چل پھر رہا۔ ہم کس سے تولتے ہیں؟ اس باٹ سے، اس ترازو سے جو حکومت نے ترتیب دیا ہے، جو حکومت نے لوگوں کے لیے بنایا۔ اس لیے بے شک علی کے خلاف پوری دنیا کے صحابہ اور پوری دنیا کے انسان بھی آ جاتے، پھر بھی انہیں حق تھے، کیونکہ آپ نے باٹ، آپ نے وٹا، آپ نے ترازو عمار کو مقرر کیا کہ تو حق اور باطل کو تولنا عمار سے ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ فلاں فلاں ادھر تھا، وہ تو ہم دیکھ ہی لیں گے۔ تولنے کے لیے آپ نے کہا کہ میں تمہیں باٹ، وٹا اور ترازو عمار دیے جا رہا ہوں، تم نے عمار کو تولنا۔ باقی جو صحاب ادھر تھے، ہم اپنی رائے نہیں دیں گے کیونکہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہم سر دست ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ پیش کرتے ہیں۔ نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ، مشہور اہل حدیث عالم، جن کی کتابیں اہل حدیث مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، نصاب کے اندر شامل ہے۔ جو پروپوگنڈا ہے نا کہ علی کے خلاف جو صف بنی تھی اس میں بھی صحابہ تھے، ان کے بارے میں نواب صاحب کا یہ نایاب فتویٰ۔ علی کے دشمنوں کے بارے میں نواب صاحب فرماتے ہیں وَيُسْتَحِبُّ لِلتَّرَدِّ لِلصَّحَابَةِ غَيْرَ ابو سفیان ومعاویہ وعمر بن العاص ومغیرہ بن شعبہ وسمرہ بن جندب۔ یہ ہیں نواب سید صدیق حسن۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی کہتا تو اس کو آپ گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ کہتے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا اور بولنا مستحب ہے، اچھی بات ہے، مگر نواب صاحب کہتے ہیں مگر سن لو، نوٹ کر لو، ان 5 کو رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنا ہے نہ لکھنا ہے۔ ان میں آپ نے فرمایا ابو سفیان، معاویہ، عمر بن العاص، مغیرہ بن شعبہ، سمرہ بن جندب، ان 5 لوگوں کو قطعاً رضی اللہ تعالیٰ نے لکھنا، نہ یہ کہنا یہ وہ لوگ تھے جو علی سے لڑے تھے۔ ہاں ان کے علیحدہ علیحدہ بھی اگر مطالعہ کیا جائے تو رسول اللہ اور صحابہ کے اقوال ان کے بارے میں مل سکتے ہیں کہ ان میں بڑے سخت الفاظ۔ دوسرا ایک پروپوگنڈا کہ بہت کھلے لفظوں میں بھی اور ناسبی دبے لفظوں میں بھی کہتے ہیں علی کی دشمنی ان کے دلوں میں تیر بن کر چبھی ہوئی ہے، یہ کروٹیں لیتے ہیں۔ جب یہ بے قراری سے کروٹیں لیتے ہیں تو ان کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے
کہ حضرت علی کے لشکر میں وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا گھیراؤ کیا اور بعد میں شہید ہو گئے۔ تو یہاں ایک مجھے واقعہ بھی یاد آ گیا، یادش بخیر، کہ مجھے اس وقت میں پڑھتا تھا، ایک بندے نے ایسے ہی مجھے کہا کہ حضرت عثمان کو جو شہید کرنے والے لوگ تھے وہی حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ خیر میں اس وقت طالب علم تھا، مجھے بات نہیں آئی، گھر آ کے میں نے ابا جی سے کہا کہ فلاں آدمی نے ایسے کہا۔ انہوں نے کہا بیٹا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، رسول اللہ علی کا پورا انتظام کر کے گئے۔ جو اگلا جملہ ہے یدعونہم للجنہ، کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، یعنی عمار کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، وہ حق پر ہیں۔ ہاں تم انہیں حضرت عثمان کے قاتل کہو، تم انہیں سبائی کہو، تم انہیں کوفی کہو، جو مرضی گال دو، یدعوہم للجنتی، وہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا۔ جو عمار کے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہو گئے، جو مرضی ان کو نام لو، وہ جنتی ہیں، وہ جنت کا قافلہ ہے۔ جو علی کی گاڑی میں بیٹھا جنت کی طرف جا رہا۔ تو فرمایا اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس نے ان کا جینا حرام کر دیا، کہ عمار کے بارے میں آپ نے فرمایا وَيَدْعُونَهُ لَنَّ، کہ وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلائیں۔ تو پھر والد صاحب نے فرمایا کہ وہ جو سامنے باغی تھے، جو شورش پسند تھے، جو لڑ رہے تھے، ان کا مطالبہ تو تھا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لے رہے ہیں، تو کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنا دوزخ کی دعوت ہے؟ آؤ ہم عثمان کا قصاص لیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوزخ کی دعوت ہے؟ یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنا دوزخ کو جانے کا مطالبہ کرنا ہے، ایک دوزخ کی دعوت ہے، ایک دھوکے کی دعوت ہے۔ یہاں روک کے بھی ایک بات کہوں گا کہ جس لشکر نے بھی، جس فرد نے بھی، جس جتھے نے بھی قصاص عثمان کا آج تک نعرہ لگایا، اس کے منہ پر رسول اللہ کا ٹھپا موجود ہے کہ یہ جھوٹ بولتا۔ آپ اس کو جھوٹا باغی یا اس کے جھوٹے ہونے کی کئی روایات بیان کر کے گئے۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر تم نے یہ کہا کہ وہ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے، اس کا مطلب وہ تو جنتی ہو گئے، وہ تو جنت کو جا رہے ہیں، قتل عثمان انہیں اچھا کام کیا۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سامنے صحابہ تھے، وہ تو دوزخ کی طرف بلا رہے تھے کہ عثمان کا قصاص دوزخ کی دعوت ہوئی۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لعاب اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ دوسری حدیث جسے حضرت امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2192، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیہ، جب شامی لوگ بگڑ جائیں گے، بغاوت پر اتر جائیں گے، شورش پر اتر آئیں گے، قتل و غارت کریں گے لوگوں، پھر تم لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے، خطرہ خطرہ، ڈینجر۔ اس کے لیے ایک مثال دوں گا کہ جب شامیوں نے بغاوت کی، ابھی حضرت علی زندہ تھے، تو بصر بن ابی ارطاء کو، جن کے بارے میں امام دار قطنی لکھتے، یہ شخص صحابہ میں شامل ہے۔ کس قسم کے لوگ علی سے ڈال رہے تھے؟ امام دار قطنی کہتے ہیں بصر بن ابی ارطاء ایک برا آدمی تھا، ایک برا شخص تھا، اور دوسرے کئی ائمہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ کی وفات کے بعد رائے راست پر قائم نہیں رہا۔ اس نے مدینہ پر حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو صحابہ نے غاروں میں چھپ کر جانیں بچائیں۔ میزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری بھاگ کر کوفے میں حضرت علی کے پاس چلے گئے، صحابہ نے چھپ کر جانیں بچائیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کئی دن چھپا رہا۔ یہ وہی ہے جس نے جنگ خندق کے دن سارے مجاہدین کی دعوت کی تھی۔ آج بصر کے خوف سے چھپا ہوا ہے غار کے اندر، حتیٰ کہ اس نے کہا میں مدینے والوں تم لوگوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دوں گا، میرے سامنے جابر بن عبداللہ انصاری کو پیش کرو۔ پھر ام سلمہ کے کہنے پر یہ پیش ہوئے۔ تو آپ کا یہ ارشاد کہ خطرہ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیہ۔ تیسری حدیث پھر آپ نے کہا کہ خطرہ خطرہ خطرہ، اول من یغیر سنتی رجل بن بنی امیہ، الصحیحہ حدیث نمبر 1749۔ آپ نے فرمایا کہ
میری سنت کو، میری خلافت کو، میری بنائی اسلامی حکومت کو جو بدل کر ڈکٹیٹرشپ میں شامل کر دے گا، اسے ڈکٹیٹرشپ بنا دے گا، ملوکیت بنا دے گا، امارت بنا دے گا، سلطنت بتا دے گا، بادشاہت بنا دے گا، وہ معاویہ ہوگا۔ علامہ ناصر الدین الالبانی فرماتے ہیں کہ وہ معاویہ ہے جس نے رسول اللہ کی سنت کو تبدیل کیا۔ البانی کہتے ہیں وہ معاویہ ہے، اور رشید رضا مصری کہتے ہیں کہ اسلام میں ڈکٹیٹرشپ اور تغلب کی بری سنت جس شخص نے ایجاد کی وہ معاویہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ معاویہ نے لوگوں کو یہ راستہ دکھایا، جیسا آپ نے کہا کہ پہلا جو شخص ہوگا وہ بنو امیہ کا ہوگا، یعنی معاویہ، گو کے بعد میں اور بھی بڑے ڈکٹیٹر آئیں گے، مشرف آئے گا، سکندر آئے گا، ایوب خان آئے گا، لیکن جس نے بنیاد رکھنی ہے، جس نے پہلی اسلامی حکومت کو توڑ کر جابرانہ حکومت کا قیام کرنا ہے، وہ معاویہ۔ تو علامہ رشید رضا مصری کہتے ہیں کہ معاویہ پہلا آدمی ہے جس نے بری سنت کا ایجاد کیا، کیا کہ طاقت جمع کرو، لوگ جمع کرو، اور طاقت کے بل بوتے پر اسلامی حکومت پر قبضہ کرنے کا راستہ لوگوں کو معاویہ نے دکھایا۔ اب قیامت تک جتنے بھی لوگ اسلامی حکومت پر شب خون ماریں گے، لوگوں کی عزتیں لوٹیں گے، قتل و غارت کریں گے، ان سب کا پلڑا، ان سب کا گناہ معاویہ کے حصے میں آئے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا جب بھی کوئی شخص بری سنت کا آغاز کرتا ہے اور بعد میں جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، ان سب کا گناہ پہلے بندے کے کھاتے میں پڑتا ہے۔ یہاں آپ نے قابیل کی مثال دی جس نے حضرت آدم کے بیٹے حضرت حابیل کو شہید کر دیا تھا۔ تو یہ لوٹ مار اور حکومت پر طاقت کے بل بوتے پر قبضہ کرنے کی سنت معاویہ نے ایجاد کی، گو کہ آپ نے اس کے سے بھی لوگوں کو ڈرایا کہ خطرہ خطرہ، میں آگاہ کیے جا رہا ہوں۔ آگے ایک حدیث جسے امام بخاری نے 3997 نمبر پر نقل کیا ہے کہ بحرین جب فتح ہو گیا اور وہاں کی پراپرٹی، جگیریں مسلمانوں کے پاس آ گئی، تو آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں انصار کو بلاؤ، انصار کو بلاؤ، میں انہیں بحرین کی جگیریں الاٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کی خدمات کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ انصار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور آپ کی یہ خواہش کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم وہ پراپرٹیاں، ہم وہ جگیریں نہیں لینا چاہتے، آپ وہ جاگیریں، وہ مربے، وہ کھیتیاں ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، مگر آسمان سے ساتھ ہی وحی آ گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا تم نہیں لینا چاہتے؟ پھر آپ نے فرمایا ستلقون بعدی عسرتن فاصبر حتی تلقونی علی الحوض، میں شاباش دیتا ہوں مگر تھوڑے ہی عرصے بعد تم لوگوں سے بہت زیادتیاں ہوں گی، تم پر ظلم ہوگا، تم صبر کیے رہنا حتیٰ کہ حوض پر میں تمہارا استقبال کروں گا۔ مہاجرین کے ساتھ تو ہوئی، انصار کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ پہلا انصار پر حملہ بسر بن ابی عطا جو حضرت معاویہ کا شوٹر تھا اس نے کیا، اور کیا حال ہوا صحابہ کا آپ پڑھ سکتے ہیں، بخاری پڑھ سکتے ہیں، آپ مسلم شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے کہا کہ تمہارے ساتھ زیادتیاں ہوں گی۔ اس حدیث کو معاویہ کے سامنے میزبان رسالت حضرت ابو ایوب الانصاری نے دہرایا۔ جب ان کا معاویہ نے مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا، تو انہوں نے کہا یہ ٹھٹھا اور مذاق، اس کی تو ہمیں رسول اللہ اطلاع دے گئے تھے کہ تم لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوں گی۔ باقی انشاءاللہ جو انصار کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، بسر بن ابی عطا نے کی ہیں اور یزید نے کی ہیں معاویہ کی نصیحت کے مطابق، وہ انشاءاللہ نصیحت میں پڑھوں گا کہ جب معاویہ نے یزید کو کہا کہ ان انصار کو نہیں چھوڑنا، ان انصاریوں کو نہیں چھوڑنا، کہ جن کے بارے میں عمر نے کہا تھا کہ انصار اسلام کی گھاٹی ہے جس نے ہر آلے وقت میں اسلام نے اس گھاٹی میں پناہ لی۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آپ نے سن لیا کہ رسول اللہ ڈرا رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، مگر بی کیئرفل، خطرہ خطرہ خطرہ۔ اب حضرت عمر وہ بھی اس خطرے کو بھانپ گئے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6830،
حضرت عمر نے اپنے خطبے میں فرمایا العشیۃ فی الناس فمحذروہم ہؤلاء الذین یریدون ان یکذبوہم امورہم. لوگو خطرہ 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 پیدا ہو گیا، جتھا پیدا ہو گیا، تم میں سے گروہ منظم ہو چکا ہے جو طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں کے اقتدار خلافت پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے. مسلم شریف کی روایت جو انشاءاللہ پڑھیں گے پھر کبھی، اس میں ہے کہ حضرت عمر نے کھول کر بتا دیا، جیسا کہ گفتگو کے شروع میں نے کہا تھا کہ وہ جتھا، وہ گروہ جو مسلمانوں کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے مسلمان ہوا تھا، یہ وہ جتھا ہے، یہ وہ گروہ ہے جن کو ہم نے جوتے مار مار کر اسلام میں داخل ہوا تھا. وہ انہیں اسلام پسند نہیں تھا، وہ داخل نہیں ہوتے تھے، ہم نے ٹھوکریں ماری اور سر پر جوتے برسائے، پھر وہ مجبوری کی حالت میں مسلمان ہو گئے. سب سے بعد میں آئے، سب سے پہلے سے لڑا، اقتدار پر قابض ہو کر بیٹھ گئے. نارنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اللہ ہمارا حامی و ناصر.